بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشراق، چاشت اور اوابین کی جو نماز ہے، اس کے لیے احادیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے صلاۃ الضحیٰ۔ جیسے ہمارے ملک میں سوچا جاتا ہے کہ اشراق کی نماز جو ہے وہ فجر کا جب جو ہے وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اس کے تقریباً 20-30 منٹ کے بعد جو ہے اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر جب سورج تھوڑا سا اوپر آ جاتا ہے جب اس ٹائم جو ہے چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اوابین کی جو نماز ہے وہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی جو بات ہے، کوئی ڈفرینسیشن ہے، وہ صحیح احادیث میں آپ کو نہیں ملتی۔ تو یہ ایک طرح سے غلط کانسیپٹ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، اور یہ بات کریں گے کہ اس نماز کی کیا فضیلت ہے، کس وقت پڑھنی چاہیے، کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ جو صلاۃ الضحیٰ ہے یہ صبح کے اوقات میں پڑھی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ اس ویڈیو میں بات کی جائے گی۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، پس ہر ایک تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تمحید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کو نیکی کی تلقین کرنا جو ہے وہ صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان تمام امور کی جگہ 2 رکعتیں جو انسان چاشت کی وقت پڑھتا ہے وہ کفایت کرتی ہیں۔ دوسری حدیث میں سنن ابو داؤد کی اس حدیث میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں کہ انسان کے اندر 360 جوڑ ہیں، تو اس پر واجب ہے کہ اپنے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دیا کرے۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون اس کی ہمت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں پڑی رینٹ یعنی حلق کی آلائش یا بلغم کو دفن کر دینا، راستے میں پڑی کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور اگر یہ میسر نہ ہو سکے تو چاشت کی 2 رکعتیں ہی تمہیں اس صدقے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سنن ابو داؤد کی اس حدیث میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں کہ صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے انگ انگ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے، چنانچہ اس کو اپنے ملنے والوں کو سلام کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، راستے سے اذیت والی چیز کو دور کرنا صدقہ ہے، اور اہلیہ سے ہم بستر ہونا صدقہ ہے، اور ان سب کی چاشت کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ کفایت کرتی ہیں۔ یعنی جو ہے وہ آپ کے جو جیسے حدیث میں بیان ہوا ہے کہ 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے اوپر آپ کو صدقہ کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ صرف 2 جو ہے رکعتیں پڑھتے ہیں چاشت کے ٹائم پہ تو وہ اس کو کفایت کر دیں گی۔ مسند احمد کی اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کی فضیلت اور اہمیت اس طرح بیان کی ہے کہ کیا میں تمہاری اس چیز کی طرف رہنمائی نہ کر دوں کہ جو غزوے کے لحاظ سے نزدیک ہو، غنیمت کے لحاظ سے زیادہ ہو، اور لوٹنے کے لحاظ سے بھی قریب ہو؟ جس نے وضو کیا پھر چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا، وہ شخص غزوے کے لحاظ سے نزدیک ہے اور زیادہ غنیمت والا اور جلدی لوٹنے والا ہے۔ یعنی آپ اس چیز کو دیکھیں، اس چیز کو سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی جو نماز ہے، جو کہ انتہائی مختصر نماز ہے، اس کو غزوے سے، لڑائی سے جس میں انسان کی جان جا سکتی ہے، جس میں انسان کو زخم لگ سکتے ہیں جو ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس زمانے میں بہت زیادہ ٹائم جو ہے صرف ہوتا تھا، اس سے کمپیئر کیا ہے۔ تو یہ مطلب کتنی قیمتی اور مطلب کتنی زیادہ اجر والی نماز ہے، یہ آپ جو ہے اس کا اندازہ لگا لیں۔ سنن ابو داؤد کی اس حدیث میں ہے کہ جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اس مشقت یا اٹھ کھڑے ہونے کی غرض صرف یہی نماز ہو تو ایسے آدمی کا ثواب عمرہ کرنے والے کی مانند ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی اس حدیث میں ہے کہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہی اشراق کی نماز کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ رجوع کرنے والوں یعنی اوابین کی نماز ہے، صلاۃ الضحیٰ جو ہے۔ الفاظ جو احادیث میں استعمال ہوئے ہیں وہ اشراق یا چاشت یہ ایسے الفاظ نہیں ہیں، وہ صلاۃ الضحیٰ ہیں۔ تو
تو یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے لیے کوئی الگ الگ جو ہے وہ ٹائم بھی جو ہے وہ مختص جو ہے وہ احادیث میں نظر نہیں آتا۔ جامعہ ترمذی کی اس حدیث میں ہے کہ جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی اور پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا پورا پورا، یعنی حج عمرے کا پورا ثواب ملے گا۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ حج یا عمرے کے لیے انسان کتنی جو ہے وہ مالی اور جسمانی جو ہے وہ مشقت اٹھاتا ہے، کہ آج کل جو ہے وہ اخراجات بہت زیادہ ہیں اس چیز کے اوپر، اور ٹائم لگتا ہے، اور وہاں جا کے جو ہے وہ جسمانی جو ہے وہ بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، اور بہت یعنی کہ جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ مشکلیں پیش آتی ہیں۔ تو اس سے سب سے جو چیز جو ہے وہ جو آپ کو مطلب گھر بیٹھے جو ثواب مل سکتا ہے، وہ صرف 2 رکعتوں سے جو ہے وہ، یا 4 رکعتوں سے آپ کو مل سکتا ہے وہ ثواب۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے اجر جو ہے وہ احادیث میں بیان ہوا ہے اس نماز کے بارے میں۔ یہاں تک تو جی بات ہو گئی ہے اس نماز کی فضیلت کے بارے میں، اس نماز کی اہمیت کے بارے میں۔ اب دیکھتے ہیں یہ نماز جو ہے پڑھنی کیسی ہے، اور اس میں جو ہے وہ کتنی جو ہے رکعات ہوتی ہیں۔ جامع ترمذی کی اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو دن کے شروع میں میری رضا کے لیے 4 رکعتیں پڑھا کر، میں پورے دن تمہارے لیے کافی ہوں گا۔ یہی جو ہیں الفاظ دوسری حدیث میں، مسند احمد کی بھی حدیث میں ہیں کہ تمہارا رب فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو میرے لیے دن کے شروع میں 4 رکعت نماز پڑھ، میں تجھے دن کے آخر میں کافی ہو جاؤں گا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا 4 رکعتیں، اور جس قدر زیادہ پڑھنا چاہتے پڑھ لیتے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی اس حدیث میں ہے کہ جس شخص نے اشراق کی 4 رکعت نماز پڑھی اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی، اس کے لیے جنت میں گھر دیا جائے گا۔ یہاں جو ہے وہ یہ بات غور طلب ہے کہ یہاں پہ یہ جو 4 رکعت کی اشراق کی جو رکعت کی بات ہوئی ہے، یہ سنت غیر موقدہ ہیں، اور جو ظہر سے پہلے جو 4 رکعت جو پڑھنے کے لیے جو کہا گیا ہے وہ سنت موقدہ ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اگر کوئی دونوں جو ہے سنتیں غیر موقدہ اور موقدہ جو سنتیں ہیں وہ پڑھے گا تو اس کے لیے جو ہے جنت میں گھر دیا جائے گا، یہ بات کہی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر غسل کیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی جو ہے وہ اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز ضحیٰ کی نماز 8 رکعت ادا کی اور پھر ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ یہاں پہ یہ بات جو ہے غور طلب ہے کہ کچھ احادیث میں آیا ہے کہ 4 رکعتیں، کچھ میں آیا ہے 8 رکعتیں، اس طرح مختلف جو ہیں وہ تعداد آئی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ علماء حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 سے جو ہے 8 یا 12 رکعت تک بھی پڑھا جا سکتا ہے اس نماز کو، اور مختصر نماز ہے، جس طرح جو ہے وہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت ہلکی پھلکی نماز پڑھی ہے۔ تو مختصر بالکل جو ہے نماز پڑھنی چاہیے، اور جو ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے جو ہے وہ اپنے آپ جو ہے آسانی کے حساب سے جو ہے وہ 2 سے 8 یا 12 رکعت تک بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز میں کتنی رکعت پڑھنی ہیں اس پہ تو بات ہو گئی، لیکن یہ نماز کب پڑھنی ہے، اس کا صحیح ٹائم کیا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ یہ نماز کس ٹائم پہ پڑھنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوابین
اطاعت یعنی اس کا مطلب یہ ہے اوابین کا کہ اطاعت گزار توبہ کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرمی سے اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پیر جلنے لگتے ہیں. یعنی یہ جو نماز ہے یہ اس ٹائم اس کا جو ہے وہ صحیح وقت ہوتا ہے جب جو ہے ذرا سورج کی گرمی میں ذرا تیزی آ جاتی ہے. یہ ہمارے ممالک میں یہ ٹائم ہوتا ہے کوئی 10 بجے کے قریب، 11 بجے کے قریب، ایسے جو ہے 10:30 9:30 اس طرح جو ہے یہ اس طرح کا ٹائم ہے. تو اس ٹائم پہ جو ہے یہ نماز پڑھنا افضل ہے. ایک اور بات جو ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں میں کہ یہ جو یہاں پہ جو الفاظ جو لفظ یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے اوابین، یہ اواب سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے خوب لو لگانے والا. یہ لفظ جو ہے وہ قرآن مجید کی سورہ سعد کی آیت نمبر 44 میں بھی جو ہے استعمال ہوا ہے، اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے. تو یہ ایک ایڈیشنل جو ہے انفارمیشن تھی، میں نے سوچا کہ نا یہ بھی جو ہے وہ شامل کر دینی چاہیے. سلسلۃ الصحیحہ کی اس حدیث میں ہے کہ مجھے صحابی رسول نے دیکھا، میں سورج طلوع ہوتے وقت اشراق کی نماز پڑھ رہا تھا، انہیں یہ معیوب لگا اور مجھے منع کیا. پھر کہا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سورج بلند نہ ہو جائے نماز نہ پڑھو، کیونکہ یہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے. مفہوم یہ ہے اس بات کا کہ جیسے اس سے پہلی جو ہے وہ حدیث میں بیان ہوا تھا کہ جو ہے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جو ہے جب سورج کی گرمی میں ذرا تیزی آ جاتی ہے تب یہ نماز پڑھنا افضل ہے. اور یہ افضل وقت اس نماز کا جو ہے وہ وہی ہے کہ جب سورج بلند ہو جائے. اس حدیث میں بھی جو ہے وہ وہی بات جو ہے وہ ایک دوسرے طریقے سے جو ہے آئی ہے کہ سورج جب بلند ہو جائے، جب اس کی گرمی میں تیزی آ جائے تب جو ہے یہ نماز پڑھنی ہے. لیکن زوال کے وقت سے پہلے، زوال کے وقت پہ جو ہے وہ ظہر کی نماز کا جو ہے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا، اس سے پہلے پڑھنی ہے آپ نے. مسند احمد کی اس حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز اس وقت پڑھی کہ جب سورج مشرق کی جانب اتنا بلند تھا جتنا وہ عصر کے وقت مغرب کی جانب اونچا ہوتا ہے. یعنی جو ہے وہ عصر کے وقت بھی سورج کی جو دھوپ ہے اس میں جو ہے وہ تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے. تو یہ نماز جو ہے صلاۃ الضحیٰ جو ہے یا چاشت جو ہے یا اشراق جو ہے یہ اس ٹائم پڑھنی چاہیے جب صبح میں سورج جو ہے مشرق کی طرف جو ہے وہ اتنا اوپر ہو کہ سورج میں جو ہے دھوپ میں گرمی ہو اس میں. جیسا کہ جو ہے وہ اس سے پہلے ایک حدیث میں بیان ہوا تھا کہ اونٹ کے بچوں کے پیر جو ہے نا وہ جلنے لگتے ہیں. تو وہ مطلب اسی ٹائم جو ہے وہ جلنے لگتے ہیں جب جو ہے وہ دھوپ میں ذرا جو ہے نا گرمی آ جاتی ہے. اور یہ اس ٹائم نہیں ہوتی جب جو ہے فجر کا جب ٹائم ختم ہو تو اس کے آدھے پونے گھنٹے بعد. اس ٹائم جو ہے سورج کی جو ہے نا وہ اس میں دھوپ میں گرمی نہیں ہوتی. یہ اسی ٹائم آتی ہے 9:30 10 11 اس طرح کے قریب جو ہے نا اس میں حدت آتی ہے. تو اسی ٹائم جو ہے پڑھنا جو ہے افضل ہے اس نماز کو. چاشت کی یا اشراق کی نماز کی فضیلت کی بات ہو گئی، یہ بات ہو گئی کہ کس ٹائم پڑھنی چاہیے، یہ بات بھی ہو گئی کہ کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کیا وہ ریگولرلی، کیا وہ تواتر کے ساتھ یہ نماز پڑھتے تھے. تو صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی جو ہے وہ ان احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کو چھوڑ دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کرنا پسند ہوتا، اس خیال سے ترک کر دیتے کہ دوسرے صحابہ بھی اس پر عمل شروع کر دیں گے اور اس طرح وہ کام ان پر فرض ہو جائے گا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑھی، لیکن میں پڑھتی ہوں. دوسری حدیث میں جو ہے وہ ایسے ہی الفاظ ہیں. یہ حدیث جو ہے وہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہے وہ یہ روایت ہے کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں قیام کے دوران چاشت کے نفل پڑھتے نہیں دیکھا جبکہ میں چاشت کی نماز پڑھتی ہوں. یہ بات یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو کرنا پسند فرماتے تھے، لیکن اس ڈر سے کہ لوگ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ کام جو ہے وہ یعنی شروع کر دیں گے تواتر کے ساتھ.
اور ان کی دلچسپی کی بنا پر وہ کام ان پر فرض کر دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ جو نماز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ تواتر کے ساتھ جو عمل ہوتے تھے ان میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ میں نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، الا یہ کہ باہر سفر سے واپس آئے ہوں۔ مسند احمد کی اس حدیث میں ہے کہ حضر اور سفر میں نماز چاشت پڑھنے کی وصیت کی۔ یہ نماز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اس ٹائم پڑھی ہے جب وہ مطلب سفر میں ہوتے تھے، جیسے کہ جو ہے اس سے پہلے ایک حدیث میں گزر چکا ہے کہ جب فتح مکہ کے ٹائم پہ جب وہ سفر کر کے آئے تھے تب انہوں نے جو ہے وہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جو ہے وہ 8 رکعتیں پڑھی تھیں۔ سنن ابن ماجہ کی اس حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب صحابہ اکرام کثیر تعداد میں موجود تھے، میں نے نماز ضحیٰ کے متعلق دریافت کیا تو مجھے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا کوئی شخص ایسا نہ ملا جو مجھے بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی ہے۔ یعنی جو ہے وہ بی بی عائشہ نے بھی یہ بات جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے کہی ہے کہ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ گھر میں کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور دوسرے صحابہ بھی جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ صرف جو ہے جو روایت ملتی ہے وہ جو ہے وہ یعنی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا کہیں سے جو ہے وہ یہ روایت نہیں ملتی۔ تو یہ ان احادیث کا جو ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواتر کے اعمال میں سے نہیں تھا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی تلقین فرمائی ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا ان کو کسی صورت تک نہیں کروں گا۔ ہر ماہ 3 دن کے روزے، چاشت کی نماز، اور یہ کہ جب تک وطر نہ پڑھ لوں نہ سوؤں۔ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ صحابی کو جو ہے یعنی فرمائی تھی چاشت کی نماز کی۔ تو یہ جو ہے بے انتہا جو ہے مطلب ثواب والی جو ہے نماز ہے، مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مطلب اعمال میں جو ہے وہ خود مطلب وہ یعنی ریگولرلی نہیں پڑھتے تھے، لیکن اور وہ اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ اس کی بھی وجہ جو ہے سامنے ہے کہ اگر وہ مطلب ریگولرلی پڑھنا شروع کر دیتے تو پھر جو ہے وہ ان کو مطلب اس طرح کا وہ تھا کہ نا سارے صحابہ بھی پڑھیں گے یعنی پڑھنا شروع کر دیں گے ریگولرلی تو وہ فرض نہ ہو جائے کہیں۔ تو یہ انہوں نے جو ہے یہ ان کی شفقت ہے، ان کی جو ہے رحمت ہے، انہوں نے جو ہے نا مطلب امت پہ جو ہے وہ ایک شفقت فرمائی تھی کہ جو ہے نا مطلب وہ اس لیے جو ہے وہ اپنا ریگولرلی نہیں پڑھتے تھے وہ یہ نماز، لیکن وہ صحابیوں کو وہ اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ چاشت کی نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرض نمازوں کے علاوہ جو ہے وہ اس طرح کی مختصر جو نمازیں ہیں جن کا ثواب بہت زیادہ ہے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ اپنی روٹین میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔